أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا او كما قال صلى الله عليه وسلم. چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی حیثیت ایک جسم کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کا آپس میں تعلق کیا ہے، اس کو جو کئی مثالوں سے سمجھایا ہے، ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک مومن اور دوسرا مومن آپس میں جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہمارے جسم کے کسی حصے میں زخم لگ گیا ہو، اگر ہمارے جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ جسم کا صرف وہ حصہ متاثر ہوتا ہے اور بقیہ حصہ پرسکون ہوتا ہے. نہیں، ہمارے پاؤں میں اگر کوئی زخم ہے اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے. ہمارے ہاتھ میں اگر کوئی زخم ہے اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے. ہمارے سر میں اگر کوئی چوٹ ہے اس کا اثر ہم پورے جسم میں محسوس کرتے ہیں. بس اسی طرح یوں سمجھیے کہ پوری دنیا کے مسلمان اگر جسد واحد کی طرح ہے تو فلسطین نامی جسم کا جو حصہ ہے وہ اس وقت بھی خون آلود ہے، اس وقت بھی اس میں زخم لگا ہوا ہے اور مسلسل خون اس سے رس رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ماحول میں جس کے سینے میں بھی اللہ نے احساس کرنے والا دل رکھا ہے،
یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جسم ہندوستان میں ہو، شری لنکا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، عرب میں ہو، امریکہ میں ہو، لیکن اس کا دل اور دماغ ضرور فلسطین پر اٹکا ہوا ہے، اور وہ ہر آن اور وہ ہر لمحے اس بات سے متفکر ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حالات ابھی بھی پرسکون نہیں ہوئے۔ بعض خبریں درمیان میں یقیناً ایسی آتی ہیں اور آ رہی ہیں جس سے خوشی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر خبریں ایسی ہیں جو کہ دل کو غمگین کر دینے والا ہے۔ میرے بزرگوں، اسی پس منظر میں تقریباً 3 ہفتے سے یہودیوں کی تاریخ کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں، اور آج بھی ارادہ یہی ہے کہ جہاں تک ہم لوگ پہنچے تھے اس کے آگے کی تاریخ ہم لوگ جانیں۔ اور یہ جو تاریخ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم حقائق کو سمجھنے والے ہوں، فیکٹ اور فگرز کو سمجھنے والے ہوں، ورنہ آج کے زمانے میں غلط خبریں، غلط باتیں، غلط عقائد اور غلط نظریات کو اتنا عام کر دیا جاتا ہے کہ اس غلط افکار کے درمیان میں صحیح فکر دب کر رہ جاتی ہے۔ بہرحال میں نے ابھی تک جو عرض کیا ہے پہلے اس کا خلاصہ اس انداز سے آپ کے سامنے رکھوں کہ بنی اسرائیلی نامی جو قوم ہے وہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو 12 اولادیں ہیں اور ان سے جو نسل چلی اسے ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسے ہم قوم یہود کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے، جب زمین وہاں پر تنگ کر دی گئی تو آپ اپنے اہل خانہ کو آپ نے لیا اور مصر ہوتے ہوئے آپ فلسطین میں آباد ہوئے۔ جس وقت آپ فلسطین میں آباد تھے آپ نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسماعیل کو مکے میں آباد کیا اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کو فلسطین میں آباد کیا۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم کہاں سے فلسطین تشریف لائے، کیونکہ آگے ہمیں جن حقائق کو سمجھنا ہے اس کو سمجھنے میں یہ باتیں معاون اور مددگار ہوں گی۔ بہرحال حضرت اسحاق فلسطین میں آباد ہوئے، آپ کی اولادیں وہاں پر ہوئیں، انہی میں سے ایک حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب کی بھی 12 اولادیں ہوئیں، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ کس طرح آپ کے بھائیوں نے آپ کے خلاف سازش کی، آپ کو کنویں میں ڈالا اور ایک قافلے کے ذریعے آپ مصر پہنچے، اور بالآخر بہت سارے احوال سے گزرتے ہوئے آپ مصر کے بادشاہ بنے۔ جب آپ مصر کے بادشاہ بنے اس کے بعد آپ نے اپنے والد محترم اور اپنے بھائیوں کو مصر بلا لیا۔ میں بہت سی باتوں کو نظر انداز کر رہا ہوں کیونکہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ بھی چکی ہیں۔ بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب قوم یہود یا بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر فلسطین کو چھوڑ رہی ہے اور وہ مصر میں جا کر آباد ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں آباد ہوئے،
اور تقریباً 400 یا 500 سال کا عرصہ انہوں نے بڑی خوشی اور فرحت کے ساتھ گزارا۔ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، مصر حکومت کے لوگ ان کے ہاتھ میں تھے، لیکن پھر وہاں پر حکومت کا تختہ پلٹا۔ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان لوگوں نے حکومت اپنے ہاتھ میں لی، اور انہی کے درمیان میں وہ فرعون بھی ظاہر ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا، جس نے بنی اسرائیلیوں پر بے انتہا ظلم کیا۔ اسی درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ذمہ داری یہ بھی دی جاتی ہے کہ آپ مصر جائیں اور بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرا کر لائیں۔ آپ مصر تشریف لے جاتے ہیں۔ فرعون اور اس کے جو اہلکار تھے، جادوگر وغیرہ تھے، ان سے آپ کا جو مقابلہ ہوا وہ سب ہم جانتے ہیں تفصیلات کے ساتھ، لیکن بہرحال ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، دریائے نیل کو آپ نے پار کیا، وادی سینا میں آپ پہنچے، آپ کے پیچھے جو لشکر تھا وہ تباہ ہوا۔ وادی سینا اور وادی تیہ میں جب آپ بنی اسرائیل کو لے کر پہنچے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ چلو اب ارض فلسطین۔ اس زمانے میں وہاں پر مشرکین حکومت کر رہے تھے، عمالقہ نامی قوم کی وہاں پر حکومت تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ مطالبہ کیا تو چونکہ یہ شروع زمانے سے بڑے کم ہمت رہے ہیں، بزدل رہے ہیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ اور آپ کے بھائی جائیں، جنگ کریں، ہم یہاں پر ہیں، جب فتح حاصل ہو جائے تو ہمیں بتا دیجئے گا، ہم بھی آ جائیں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ انتہائی غیر معقول بات تھی۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اسی درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما جاتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی انتقال فرما جاتے ہیں، اور ایک لمبے زمانے تک گویا کہ ایک عذاب کے طور پر پوری قوم بنی اسرائیل کو وادی تیہ میں بھٹکا دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، یتیہون فی الارض۔ ایک لمبے زمانے تک وہ اس وادی تیہ میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس درمیان میں جب انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ہمیں پرسکون زندگی چاہیے تو مقابلہ کرنا ہوگا، لوہا لینا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم اپنی سرزمین میں واپس جا سکتے ہیں۔ اسی درمیان میں حضرت شموئیل نامی نبی کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ نبی ہے، رسول نہیں۔ بہرحال ان کو بھیجا گیا اور آپ کی قیادت میں بنی اسرائیل نے فلسطین میں جو لوگ آ کر قابض ہو گئے تھے ان سے مقابلہ کیا، ان سے جنگ کی، اور ان کو فتح ملی، اور اس کے بعد فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہوئی۔ اس بات کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب بنی اسرائیل ارض فلسطین پر حکومت کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہو، حضرت اسحاق کا دور ہو، حضرت یعقوب کا دور ہو، اس درمیان میں جب بنی اسرائیل فلسطین میں تھے تو ان کی حکومت نہیں تھی، وہ کسی اور حکومت کے ماتحت تھے۔ بہرحال اب یہ قوم بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر سے فلسطین میں آ کر آباد ہو گئی اور ان کی حکومت بھی قائم ہو گئی۔ اس درمیان میں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں تقریباً 1400 سال کا فاصلہ ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے، اور پھر سب سے اخیر میں بنی اسرائیلیوں کے درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قرآن پاک میں مذکور ہے۔ اب یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ بنی اسرائیلی فلسطین میں آباد ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ نے اپنی قدرت خاص کا مظاہرہ کیا۔ نیچرل انداز سے بچوں کی جس طرح پیدائش ہوتی ہے اس انداز سے آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، اللہ نے اپنی قدرت خاص سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جب آپ گود میں تھے اسی وقت آپ نے بات کی اور لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میرا معجزہ ماں کے گود سے شروع ہو رہا ہے کہ میں ماں کے گود میں بات کر رہا ہوں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب رسول بنا کر بھیجا گیا تو خصوصی طور پر یہ جو قوم بنی اسرائیل تھی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا پریشان کیا۔ یہ قوم شروع زمانے سے انبیاء کی قاتل رہی ہے، انبیاء کی نافرمان رہی ہے، انبیاء کی تکذیب کرنے والی رہی ہے، انبیاء کو جھٹلانے والی رہی ہے۔ ان لوگوں نے دھڑلے سے انبیاء کرام کو قتل کیا ہے۔ حضرت یحییٰ کے قاتل بنی اسرائیل، اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء کرام کے قاتل بنی اسرائیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ رہا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی ہوئی، آپ کے خلاف زبردست سازش کی گئی، حکومت کا سہارا لیا گیا اور آپ کے خلاف پھانسی کا فیصلہ کروایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے تک لے جانے میں اسی قوم کا بڑا کردار رہا ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس کمرے میں بند کیا گیا تھا اس کی چھت پھٹی، فرشتے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے، اور ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشوں میں بہت زیادہ آگے آگے اور پیش پیش تھا، اللہ نے اس شخص کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا بنا دیا۔ جب پھانسی کا وقت آیا لوگوں نے سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے اور ان کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قوم یہود کا مذہبی عقیدہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھا دیا ہے، ان کو مار دیا ہے، جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ آپ کو پھانسی پر چڑھایا گیا، آپ کی موت ہوئی، لیکن آپ کے جنازے کو جب رکھا گیا کہیں پر تو اللہ نے دوبارہ آپ کو زندگی دی اور آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ۔ لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ جو قرآن پاک میں مذکور ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ ان بدبختوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی ان کو پھانسی دی، بل رفعہ اللہ عز وجل، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہے کہ نہ تو آپ کو قتل کیا گیا، نہ آپ کو سولی دی گئی، بلکہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور قرب قیامت آپ دوبارہ تشریف لائیں گے۔
بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قوم یہود اور قوم بنی اسرائیل ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اتنی زبردست سازش کی اور اپنے اعتبار سے گویا کہ ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا۔ یہ واقعہ سن 33 عیسوی میں پیش آیا۔ عیسوی کے اعتبار سے ابھی ہم 2023 میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے آس پاس کے وقت سے عیسوی سن کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بات جو پیش آئی وہ سن 33 کا واقعہ ہے، لیکن اسی درمیان میں آپ کو ہم یہ بات بتا دیں کہ وہ جو مصر سے واپسی اور وادی تیہ میں دھکے کھانے کے بعد ان لوگوں نے فلسطین میں جو اپنی حکومت قائم کر لی تھی، چونکہ اس زمانے میں روم اور ایران سپر پاور تھے، حضرت شموئیل کی قیادت میں ان لوگوں نے حکومت کی اور صرف 100 سال ان کی حکومت رہی، اور اس کے بعد اس وقت کا جو سپر پاور تھا روم، اس نے دوبارہ حکومت ان کے ہاتھوں سے لے لیا، حکومت کو چھین لیا۔ وہ سپر پاور تھے۔ اس بات کو سمجھنا بالکل آسان اس طرح سے ہے کہ ابھی آپ دیکھیں ہمارا ملک 1947 سے پہلے برطانیہ کے قبضے میں تھا، ہم اس ملک کے باشی اور سارا کچھ، لیکن حکومت یہاں برطانیہ کی تھی۔ اسی طرح اس زمانے کا جو سپر پاور تھا روم، اس نے صرف 100 سال ان بنی اسرائیلیوں کو فلسطین پر حکومت کرنے دی اور اس کے بعد پھر حکومت پر قبضہ کر لیا۔ بنی اسرائیل ان کی حکومت میں، ان کی ماتحتی میں رہنے لگے۔ سن 33 میں ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ سازش کی اور ایک واقعہ آیا اور پھر بات ختم ہو گئی، لیکن اس کے ٹھیک 36 یا 37 سال کے بعد سن 70 میں، جبکہ رومیوں کی حکومت ہر جگہ تھی اور فلسطین میں بھی تھی، ان یہودیوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ان کی فطرت میں ہے، یہ ان کے مزاج میں ہے۔ یہ جس حکومت کے ماتحت رہتے ہیں ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ جن لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ رومی حکومت کے خلاف ان لوگوں نے سن 70 میں جب سازش کی تو اس وقت روم کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کے اوپر سخت حملہ کیا، اور تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دن میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد اسی وقت اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جتنی بھی بنی اسرائیلی قوم اور یہودی قوم فلسطین میں اس وقت آباد ہے وہ یہاں سے نکل جائیں، جلا وطن ہو جائیں، اور جن کو جہاں سمجھ میں آئے وہ چلا جائے۔ سن 70 عیسوی میں رومی حکومت کے حکم کی وجہ سے ان بنی اسرائیلیوں کو فلسطین سے جلا وطن کیا گیا اور پوری دنیا میں یہ پھیل گئے۔ کوئی افریقہ میں جا کر آباد ہوا، کوئی ایشیا میں جا کر آباد ہو گیا، کوئی آسٹریلیا میں جا کر آباد ہوا، اور کچھ لوگ آپ نے سنا ہوگا بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں دیکھا تھا کہ آخری نبی کس علاقے میں تشریف لائیں گے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ 3 قبیلے مدینے کے آس پاس آ کر آباد ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کڑیاں سمجھتے چلے۔ تو سن 70 میں رومی حکومت کی طرف سے جب ان کو جلا وطن کیا گیا، یہ پوری دنیا میں پھیل گئے، منتشر ہو گئے۔ خود کہتے ہیں کہ یہ جو دور تھا ہمارا دور انتشار تھا، ہم ایک جگہ کہیں پر نہیں تھے، ہمارا کوئی ملک نہیں تھا۔
اور ان کا یہ جو دور انتشار ہے، ایک بات درمیان میں سنتے چلے، آگے بھی میں اس کی وضاحت کروں گا کہ ان کا جو دور انتشار سن 70 عیسوی میں شروع ہوا وہ چلا ہے 1948 تک۔ وہ کب تک چلا ہے؟ 1948 تک۔ 14 مئی 1948 کو جب اسرائیل نامی اسٹیٹ کا اعلان کیا گیا، اس کے بعد ان کا یہ دور انتشار ختم ہوا ہے۔ تقریباً 2000 سال یہ پوری دنیا میں منتشر رہے اور کہیں پر ان کی کوئی حکومت نہیں تھی اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اب آپ درمیانی باتوں کو بھی سمجھتے چلیں۔ سن 70 عیسوی میں وہ جلا وطن ہو گئے، فلسطین سے یہودیوں کا نام و نشان ختم ہو گیا، اور اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے اگر وہاں پر حکومت کی ہے تو صرف 100 سال، اور حضرت ابراہیم اور ان کے بعد یا ان سے پہلے اس فلسطین نامی جگہ پر اگر کوئی آباد تھا تو عرب کے قبائل آباد تھے، کنعانی آباد تھے۔ یہ تمام باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آگے چلے۔ سن 70 عیسوی میں انہیں جلا وطن کیا گیا۔ درمیان کی کچھ باتوں کو اب چھوڑتے چلے، مختصر انداز سے ہمیں سمجھنا ہے۔ پھر ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ، انبیاء و رسول کی آخری کڑی، خاتم الرسل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں کب؟ سن 571 عیسوی میں۔ ان کو فلسطین سے جو جلا وطن کیا گیا تھا، اس جلا وطنی کے تقریباً 500 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ حضور کو نہ ماننے کی جو سب سے بڑی وجہ، مسئلہ یہ تھا کہ یہ حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن حضور کو نہ ماننے کی صرف ایک وجہ تھی، اور وہ یہ کہ حضور کا تعلق حضرت اسماعیل کے خاندان سے تھا، اور ان کی چاہت یہ تھی کہ حضرت اسحاق والا جو سلسلہ ہے جس میں انبیاء کرام آتے رہے ہیں، آخری نبی بھی اسی میں آئیں، گویا کہ ہمارے خاندان میں آئے۔ جب ان کے خاندان میں حضور نہیں آئے، ان لوگوں نے ساری علامتوں کے جاننے کے باوجود حضور کا انکار کیا، اور نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ آپ کو بتا دیں، آپ نے پہلے بھی یہ باتیں سنی ہوں گی لیکن اب کڑیوں کو جوڑیے۔ سن 571 عیسوی میں اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت مل رہی ہے، تو 71، 81، 91، 100 اور 601 اور 611، تقریباً 611 میں جب آپ کو نبوت ملی اور آپ مکے میں ہیں، تو مکے کے مشرکین جاہل تھے، وہ سابقہ آسمانی کتابوں سے واقف نہیں تھے۔ یہی قوم بنی اسرائیل اور قوم یہود ان مشرکین کے ذریعے سے حضور کا امتحان لیتی تھی کہ جاؤ پوچھو، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذو القرنین کے بارے میں یہ نبی جانتا ہے، جاؤ پوچھو ان سے اصحاب کہف کے بارے میں، جاؤ پوچھو ان سے فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں۔ یہ جو امتحانات اور ایگزام اور گویا کہ آزمائش، یہ سوالات کون دیا کرتا تھا؟ یہی قوم یہود اور بنی اسرائیل مشرکین مکہ کو حضور کو آزمانے کے لیے دیا کرتے تھے۔ جب تک حضور مکے میں رہے ہمیشہ ان لوگوں نے سازشیں کی، مشرکین کو بھڑکایا، اتنا بھڑکایا
کہ حضور مجبور ہو گئے ہجرت کرنے کو. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے جاتے ہی مدینے میں جو لوگ بھی آباد تھے ان سے مل جل کر ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. اس معاہدے کے تحت یہ بات طے کی گئی کہ مدینے میں جو لوگ بھی آباد ہیں، چاہے جس مذہب کو ماننے والے ہوں، ہر آدمی اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنے مذہبی اعمال کرے، لیکن اگر باہر سے کوئی دشمن ہم پر حملہ آور ہوتا ہے ہم سب ایک ہوں گے، ہم سب مل جل کر اس کا مقابلہ کریں گے. یہ بات طے ہو گئی. اور جو قبائل وہاں پر یہودیوں کے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان لوگوں نے دستخط بھی کیا، ان لوگوں نے حامی بھی بھری، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہاں پر رہتے ہوئے بھی ہمیشہ باہر کے دشمنوں کو یہ ورغلاتے رہے، ہمیشہ ان کو اطمینان دلاتے رہے کہ آپ آئیے، ہم اندر سے جو ہے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے تیار ہیں. حضور ان کی ان سازشوں سے واقف تھے. یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان قبائل کو مدینے سے جیلا وطن کیا، مدینے سے نکالا ان لوگوں کو کہ یہ قوم، یہ سازشی قوم، یہ دوسروں کے تعلق سے عداوت اور نفرت رکھنے والی قوم، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اپنے میں شامل کیا جائے. انہیں جیلا وطن کیا گیا. حضرت عمر کے دور میں انہیں خیبر تک دوڑایا گیا. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہ واقعات آپ کے سامنے اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ ابھی کے جو حالات ہیں ان کا سمجھنا ان واقعات پر موقوف ہے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ اسرائیلی لوگ جب پروٹیسٹ کرتے ہیں، جب یہ کوئی ریلی نکالتے ہیں تو ان کے بینر میں ایک بات لکھی ہوتی ہے کہ ہم نے خیبر کو ابھی تک بھولا نہیں ہے، ہم نے مدینے کو ابھی بھولا نہیں ہے، ہمیں جو مدینے سے جیلا وطن کیا گیا، ہمیں جو خیبر سے جیلا وطن کیا گیا وہ ہمیں یاد ہے. جی آج بھی ان کو تاریخ یاد ہے، ہمیں بھی تاریخ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اب آپ آگے چلیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں جیلا وطن کیا گیا، پھر حضرت عمر کے دور میں انہیں خیبر تک دوڑایا گیا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اہم بات پیش آئی وہ مسجد اقصی جس پر ان کا دعویٰ ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اس کو اپنے کنٹرول میں لینے جا رہے ہیں. لیکن جس وقت مسلمان اسے اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں، فلسطین میں ایک یہودی نہیں ہے، فلسطین میں ایک بنی اسرائیلی نہیں ہے، مسجد اقصی میں ایک یہودی نہیں ہے، مسجد اقصی میں ایک بنی اسرائیلی نہیں ہے. کیوں؟ وہ وہی سن 70 میں انہیں جیلا وطن جو کیا گیا، تو اس جیلا وطنی کے درمیان میں ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دوبارہ فلسطین میں قدم نہیں رکھنا، تمہیں یہاں آنے کی بھی اجازت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فتح کرتے جا رہے ہیں علاقے، اور اس کے بعد اس علاقے تک پہنچتے ہیں جہاں پر مسجد اقصی آباد ہے. مسجد اقصی کے چاروں طرف مسلم فوج محاصرہ کر لیتی ہے، اور اندر جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ عیسائی ہیں. کیونکہ مسلمانوں سے پہلے رومی نامی جو حکومت تھی اس نے بعد میں عیسائیت اختیار کر لیا تھا. تو گویا کہ مسلمان جس وقت مسجد اقصی کو لے رہے تھے اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی اور رومیوں کی حکومت تھی. مسلمانوں کی فوج نے محاصرہ کر لیا.
اندر عیسائی پادری، عیسائی لوگ ہیں، انہوں نے اپنا سامان اکٹھا کر لیا تھا۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، 1 مہینے کا محاصرہ ہو گیا، بات کچھ بن نہیں رہی ہے، نہ وہ مقابلے پر آ رہے ہیں، نہ وہ صلح کر رہے ہیں۔ ایک دن ہوا یہ کہ عیسائیوں کا ایک راہب وہ مسجد اقصی کی دیوار پر چڑھتا ہے اور مسلمانوں کے کمانڈر کو بلاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں، اگر تم قیامت تک یہاں پر اسی طرح محاصرہ کیے رہو تم فتح نہیں پا سکتے ہو۔ مسلمانوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ مسجد اقصی کو فتح ایک ایسا بادشاہ کرے گا جو بادشاہ ہونے کے باوجود غلاموں کی حیت اور غلاموں کی شکل میں رہے گا۔ یہ جو تمہاری بھیڑ ہے، اس بھیڑ میں وہ غلام بادشاہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور جب تک وہ نظر نہیں آئے گا تب تک یہ بات یاد رکھو کہ تم فتح نہیں کر سکتے۔ لوگ سمجھ گئے کہ وہ جو درویش صفت بادشاہ جس کا تذکرہ عیسائی راہب کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ حضرت عمر ہے جو مدینے میں مقیم ہیں۔ بڑی آسانی کے ساتھ بسا اوقات لوگ حضرت عمر کے تعلق سے بھی گستاخیاں کر دیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے ایک مرتبہ۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک خبر پہنچائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع میں انکار کیا کہ کوئی بھی جا کر لے لے، لیکن صحابہ نے کہا کہ نہیں، ان لوگوں کا اصرار ہے کہ وہ چابی آپ کے حوالے کریں گے، اس لیے آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر اپنے ایک غلام اور اپنے ایک اونٹ کے ساتھ جو ہے روانہ ہوئے فلسطین کے لیے۔ درمیان میں جہاں پر مسلمانوں کا لشکر تھا، جب وہاں پر آپ پہنچے ہیں تو اس حالت میں پہنچے ہیں کہ کپڑے بھی گندے ہیں، جوتے بھی پھٹے ہوئے ہیں، حالت بہت ناخوشگوار ہے، لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آگے رومی حکومت ہے، عیسائی حکومت ہے، مہذب حکومت مانی جاتی ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ مسلمانوں کا فرما روا ان سے ملاقات کرے گا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اپنے کپڑے تبدیل کر لیتے، آپ اپنے جوتے تبدیل کر لیتے، آپ اپنی سواری تبدیل کر لیتے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی وہ یہ کہ لوگوں یاد رکھو، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی۔ اگر ہم نے اسلام اور دین اور شریعت کے علاوہ کہیں اور عزت ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اسی حالت میں آگے بڑھے اور جب قلعے کی دیوار تک پہنچے ہیں، پادریوں نے کتاب کو دیکھا ہے، حضرت عمر کو دیکھا، کتاب کو دیکھا، حضرت عمر کو دیکھا، کہا کہ یہی وہ بادشاہ ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے عیسائیوں نے مسجد اقصی کی چابی کی۔ مسلمانوں نے مسجد اقصی کس سے لیا؟ عیسائیوں سے لیا۔ چابی کس نے حوالے کی؟ عیسائی اور عیسائیوں کے پادریوں نے حوالے کی۔ اور ایک بات آگے اور سنیں، اس سے اس قوم کی فطرت کا پتہ چلے گا، یہ کتنی احسان فراموش قوم ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، سن 70 میں جب انہیں جلا وطن کیا گیا، کہہ دیا گیا تھا کہ تم دوبارہ فلسطین میں قدم نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے تمہارے مذہبی مقامات ہیں یہاں پر، لیکن تمہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فلسطین کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں،
مسجد اقصی کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ بات ان معاہدوں کے تحت عیسائی مسجد اقصی کو مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ ایک بڑی عجیب بات عیسائیوں نے وہاں پر لکھوانا چاہا، کہا کہ معاہدے میں یہ بھی لکھا جائے کہ یہودی یہاں قدم نہیں رکھ سکتے۔ اس بات کو نوٹ کیجیے، یہ معاہدہ کون لکھوا رہا ہے؟ عیسائی لکھوا رہے ہیں، جو اب سے پہلے تک مسجد اقصی پر قابض تھے۔ وہ یہ لکھوا رہے ہیں کہ یہ بھی لکھا جائے کہ یہودی یہاں قدم نہیں رکھ سکتے، ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ یہاں پر آباد نہیں ہو سکتے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، ان کو آباد نہ کرنے کا فیصلہ تو ٹھیک ہے، ہم بھی ان کے ستائے ہوئے ہیں، ہمیں بھی فیصلہ کرنا پڑا ان کو جلا وطن کرنے کا، لیکن چونکہ ان کے مذہبی مقامات ان کے حساب سے یہاں پر موجود ہیں، لہٰذا ان کو آنے کی اجازت دی جائے اور مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ شق کس نے بڑھوایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑھوایا تھا۔ انہیں تو چاہیے یہ کہ وہ مسلمانوں کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھتے کہ عیسائیوں نے اور دیگر قوموں نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ فلسطین میں تم قدم نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ مسلمانوں کا احسان ہے، حضرت عمر کا احسان ہے کہ انہوں نے تمہارے مذہبی جذبات کا لحاظ رکھا، تمہیں یہاں پر آ کر اپنے حساب سے عبادت کرنے کی اجازت دی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کو آنے کی اجازت ملی، اور اس کے بعد سے ہمیشہ وہ آتے رہے، ایک لمبا زمانہ گزرا، خلافت راشدہ کا دور گزرا، خلافت بنی امیہ کا دور آیا، خلافت عباسیہ کا دور آیا، پھر اخیر میں خلافت عثمانیہ کا دور آیا۔ ہر دور میں ان کو وہاں پر جانے کی اجازت تھی، اپنے مذہبی رسومات کرنے کی اجازت تھی۔ خلافت عثمانیہ کا جو آخری بادشاہ تھا سلطان عبد الحمید، اخیر میں خلافت بہت کمزور ہو گئی تھی، اس میں وہ جان باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس کے باوجود مسجد اقصی کے تعلق سے اس کمزور بادشاہ کے دل میں جو غیرت تھی اس کو دیکھے، اور آج 55 یا 57 مسلم ممالک اور وہاں پر مسلمان بادشاہوں کے ہونے کے باوجود آج ان مسلمان بادشاہوں کی بے غیرتی کو بھی دیکھیں۔ سلطان عبد الحمید کے پاس جو خلافت عثمانیہ کے آخری بادشاہ ہیں، یہودیوں کا ایک وفد جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کی خلافت تو بس نام کی ہے، آپ اندر سے بہت کمزور ہو چکے ہیں، معاشی اعتبار سے آپ ختم ہو چکے ہیں، ہماری طرف سے ایک آفر ہے، آپ کے جتنے قرضے ہیں اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری ہماری، آپ صرف سرزمین فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوگا کہ خلافت عثمانیہ ڈائریکٹ کعبہ، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے انتظامات کو دیکھتی تھی، لیکن اس بادشاہ کا جواب سنیے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ ابھی تک تمہیں جو وہاں جانے کی اجازت ہے وہ اس معاہدے کی، اس وعدے کی پابندی ہے جو حضرت عمر نے کیا، جو حضرت عمر نے بڑھوایا، لیکن تم اگر وہاں پر آباد ہونا چاہتے ہو، عبد الحمید کے جسم میں جب تک جان ہے تم ایک بالشت بھی فلسطین کا نہیں لے سکتے۔ جب ان کو وہاں سے مایوسی ہوئی، اس کے بعد وہ سازشوں میں لگے
اور انہی کی سازشوں کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. جی لیکن اس بادشاہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ فلسطین کی ادنا سی بھی زمین وہ ان کے حوالے کی جائے, ایک بالشت زمین بھی ان کے حوالے کی جائے. میرے بزرگوں, جو تاریخ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ابھی اس کے کچھ حصے باقی ہیں. شروع دور سے لے کر خلافت عثمانیہ تک یہودیوں کی جو حالت تھی وہ میں نے بیان کر دی, اور اس کے بعد آگے کا بھی حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے, آج کے دور میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب کبھی وہاں پر یہودیوں کی حکومت تھی, کبھی وہاں پر بنی اسرائیل آباد تھے, اس وجہ سے آج ان کو وہاں اپنا ملک بنانے کی اجازت ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. 21ویں صدی کے دور میں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس قوم نے صرف 100 سال حکومت وہاں پر کی ہے, اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں پر پھر سے جو وہاں کے اصل باشندے ہیں ان کو نکال کر, ان کے گھروں کو توڑ کر, ان کو پریشان کر کے, ان کو قتل کر کے اسرائیلی ریاست کو بنایا جائے. اگر بات یہی ٹھہری تو تم نے تو 100 سال حکومت کی ہے, حضرت عمر سے لے کے سلطان عبدالحمید تک اگر جوڑو گے تو 1250 سال یا 1300 سال تو ہوتے ہیں. ہماری حکومت وہاں پر زیادہ رہی. اور اگر یہی اصول ٹھہرا تو آج کے زمانے میں جو اندلس اور اسپین ہے, جہاں پر اب عیسائیوں کا قبضہ ہے, اب عیسائی حکومت ہے وہاں پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے. نکالو فائل, مسلمان وہاں حکومت کریں گے. اگر یہ فارمولہ آپ کے یہاں ہے تو پھر اسی فارمولے کو اپنایا جائے. جو جہاں جس کے آبا و اجداد جہاں پر آباد تھے, امریکہ سے جو موجودہ ابھی امریکی ہے, بڑھایا جائے سب کو, کیونکہ وہ باہر کے لوگ ہیں. وہاں کے اصل آبادی کے لوگ ریڈ انڈینز تھے, جو تاریخ جانتے ہیں وہ اس سے واقف ہیں. جی اگر آپ اسی فارمولے کو اپنائیں گے تو پوری دنیا اتھل پتھل کا شکار ہو جائے گی. لیکن یہ غیر معقول فارمولہ, یہ ان لاجیکل فارمولہ, یہ نہ سمجھ میں آنے والا فارمولہ, یہ فارمولہ نہیں ہے, یہ دھاندلی ہے. یہ دھاندلی کی گئی اسرائیل کو آباد کرنے کے لیے, اسٹیٹ بنانے کے لیے, اور وہ دھاندلی اب تک جاری ہے. میرے بزرگوں, یہ ہے وہ حقائق. آج بڑا افسوس ہوتا ہے, یونائٹڈ نیشن اور فلاں تنظیمیں حقوق انسانی کا دعویٰ کرتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں تھوڑا سا, وہاں پر جو بچے شہید ہو رہے ہیں, جو نوجوان شہید ہو رہے ہیں, جو عورتیں شہید ہو رہی ہیں, ابھی جو موجودہ تعداد ہے 8000 سے زیادہ لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں. کہاں ہے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں؟ مسئلہ یہی ہے کہ دنیا میں ابھی بھی ماحول وہی ہے جو کسی زمانے میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کہا تھا کہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگلنے میں لگی ہیں. ابھی بھی یہ ساری تنظیمیں, یونائٹڈ نیشن, ہیومن رائٹس کی تنظیمیں, یہ بڑے ملکوں کے لیے ہے, یہ طاقتور لوگوں کے لیے ہے. ورنہ جو کمزور ہے وہ پستے رہے, جو بھوکے ہیں وہ اسی حالت میں رہے. آپ دیکھیں ابھی بھی افریقہ کے کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جن تک کھانا نہیں پہنچتا, جو مٹی کھانے پر مجبور ہے. کہاں ہے ہیومن رائٹس؟ یہ سب صرف دھوکے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ان تنظیموں کو بنایا گیا ہے. جہاں پر اس کا مفاد حاصل ہو بہت اچھا, جہاں پر مفاد حاصل نہ ہو سارے اصول اور ضوابط کو کنارے چھوڑ کر یہ ظلم پر آمادہ ہو جاتے ہیں.
ان حقائق کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان حقائق کی سمجھ عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر میں نے بارہا عرض کیا ہے، دیگر لوگ بھی درخواست کرتے ہوں گے کہ ہمیں اہتمام کے ساتھ ان حضرات کے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔